बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं इकबाल की नज़्म ख़ताब बाजवानाने इस्लाम। आपको पता है इसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और अगर आज मैं आपको इनका तारुफ़ करवाऊँगी तो वो नहीं करवाऊँगी जो आप हमेशा से सुनते आए हैं कि ये सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल को इन्होंने वफ़ात पाई और इनका मकबरा कहाँ है और क्या करते थे, किस तरह से डिग्रीज ली, वही एक रस्मी सा तारुफ़। लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि अल्लामा इकबाल की उनकी फ़ैमिली के साथ चंद नायाब तस्वीर हैं। आप ये देखिए, ये हैं जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। और अब हम आगे चलें तो ये देखिए, ये इनके वालिदा मोहतरमा हैं अमानत बीबी। और मुझे इस चीज़ की बड़ी अश्योरिटी है कि आज से पहले आपने इन्हें कभी नहीं देखा होगा। तो ये इनके वालिदा माजदा हैं जी, और ये इनके वालिद मोहतरम हैं अल्लामा इकबाल के। और ये देखिए, ये अल्लामा इकबाल के साहबजादे हैं जावेद इकबाल। आपको बताती चलूँ कि अल्लामा इकबाल की 3 बेगमात थी और उन्हीं में से एक ये जावेद इकबाल साहब हैं। खैर मैं तो इनको लाइफ भी मिली हुई हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो सच आ नाइस पर्सनालिटी कि आप देख सकते हैं, ये इनके साहबजादे हैं अल्लामा इकबाल के। अब आ जाते हैं जी हम अपनी नज़म की तरफ जो हमने पढ़नी है। तो हम अगर देखें कि अल्लामा इकबाल, आपको पता है कि मुफ़क्किर पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान का एक मुखलिस नाम, पाकिस्तान की तारीख़ का वो ऐसा सरमाया है जिन्होंने मुसलमानों के लिए जो सोचा वो उनसे पहले किसी ने नहीं सोचा था। 20वीं सदी के एक मारूफ शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, कानूनदान हैं, सियासतदान हैं और सबसे बढ़कर तहरीक पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्सियत हैं तहरीक पाकिस्तान की। उर्दू और फ़ारसी में शायरी जो थी वो उनकी शोहरत की वजह बनी। वकील भी रहे, लेकिन वकालत में इतना नहीं ध्यान रहा। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़ का ख़ताब मिला इन्हें। और अब हम आ जाते हैं अपनी नज़म की तरफ जो हमने आज पढ़नी है। अच्छा जी, ये देखिए, इसका पहला शेर आप लोग देखिए ज़रा। ख़ताब बाजवानाने इस्लाम। सबसे पहले आपको इसकी नज़म का अगर हम तारुफ़ करें और इसकी नज़म की बात करें तो ये बांगे दरा के हिस्सा सोम से माख़ज़ की गई है। बांगे दरा आपको पता है इकबाल की किताब है और ये उसके हिस्सा सोम से माख़ज़ की गई है। और इसमें हम जो देखेंगे वो याद माजी की बहुत सी झलक देखेंगे कि इकबाल ने याद माजी के ज़रिए अपने जो जवान नस्ल है उन्हें किस तरह से माजी की याद दिलाई है। और इसमें फिर अमल का फ़क़दान भी देखेंगे कि अमल किस हद तक किया जा रहा है, उस बात पे किस हद तक अमल का फ़क़दान है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे जी मवाजना देखेंगे हम, और तज़मीन का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि तज़मीन क्या है। तज़मीन कहा जाता है किसी शायर का एक मिसरा उठा लेना उसके शेर का और दूसरा मिसरा जो है वो अपना लगा लेना, इसको तज़मीन कहा जाता है। और ये तज़मीन का इसमें बेजा इस्तेमाल हुआ है। तज़मीन बुनियादी तौर पर क्या है कि किसी शायर, मुसन्निफ़ या अदीब को खराज तहसीन पेश करने का एक तरीका है, उसे तज़मीन कहा जाता है। अब इसका पहला शेर देखिए कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। तदब्बुर कहते हैं सोच विचार करना। वो क्या गुर्दों था कि जिसका है एक टूटा हुआ तारा। गुर्दों कहते हैं आसमान, और आसमान से यहाँ कौन मुराद है? मुसलमान कौम। कि ए नौजवान, तूने कभी गौर भी किया है कि तू किस कौम का बाशिंदा है, तू किस कौम से ताल्लुक़ रखता है? और वो कौम कि जो आसमान की बुलंदियों को छूती थी, तो उस आसमान से टूटा हुआ एक तारा है। क्योंकि तूने उसमें अमल नहीं किया, तूने उसके उसूलों से मुंह मोड़ लिया, इसीलिए तू उस आसमान से एक टूटा हुआ तारा है। तेरी हैसियत उस टूटे हुए तारे से ज़्यादा नहीं है। इसका मफ़हूम देखिए कि कभी यह नौजवान, तुमने गौर किया है कि तुम किस कौम के फ़र्द हो जो कभी अरूज पर थी। अरूज पर वो कौम क्यों थी? उनकी मेहनतें, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें वो उन्हें अरूज पर लेके गई। लेकिन हमारी तरफ क्या है जी, हम लोग क्यों नहीं हैं अरूज पर? क्योंकि हम लोगों ने अमल पैरा होना ही छोड़ दिया है। हम लोगों ने अपने मज़हब से दूरी इख्तियार कर ली है, जो हमारे ज़वाल का सबब है।
اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو اقبال جو ہیں اس میں استفہامیہ لہجے کا استعمال کر رہے ہیں. وہ نوجوان سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر وجوہات کیا تھیں, کیا معاملات تھے کہ وہ قوم بلندیوں پر تھی, لیکن اب جب بات تمہاری ہے تو تم زوال یافتہ ہو اور دن بدن زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہو. تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ تو کبھی اے نوجوان, کبھی اے مسلم نوجوان, تو نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ اس کی جو آخر اہم وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اس کے شرعی والا جا دیکھیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ وہ جو تم سے پہلے تھے وہ اتنے معزز تھے, اتنی بلندیوں پر تھے تو وہ بھی اسی قوم کے فرد تھی نا. تو آخر اس کی کیا وجوہات ہے کہ تم خوار ہو رہے ہو؟ تمہاری خواری کی وجہ یہ ہے کہ تم نے عمل کرنا چھوڑ دیا, تم نے سیکھنا چھوڑ دیا, تم نے اپنے دین سے دوری اختیار کر لی ہے. اپنی اصلیت سے ہوا گائے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایا بھی ہے. کہ اپنی حقیقت کو سمجھو, جانو کہ تم کس قوم کے باشندے ہو, تم کس ملک میں رہتے ہو اور یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا. تو اے نوجوان اس بات پہ سوچ, اس بات پہ وقت دے اور اس بات پہ غور کر کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ تم کہاں پہ تھے آسمان کی بلندیوں سے, اور کہاں سے تم ٹوٹ کر ایک تارے کی شکل میں اب زمین پر آ گرے ہو. اس کا دوسرا شعر دیکھیے اب آپ لوگ کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. آغوش محبت کہتے ہیں محبت کی گود. کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. کچل ڈالا تھا, تباہ کر دیا تھا. تاج آپ کو پتا ہے جو بادشاہ لوگ پہنتے ہیں. سرے دارا ایران کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ایران اور کہ جب ایران کے بادشاہ کو مسلمانوں نے شکست دی تھی تو اس وقت کیا تھا, ان کے پاس جذبہ ایمانی تھا. جذبہ ایمانی کس طرح تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ صرف اللہ پہ توکل رکھتے تھے. اپنے ایمان کے ساتھ کیا کرتے تھے جی, جو بھی ان کے راستے میں دین اسلام کے راستے میں آ رہا تھا وہ اس کو صرف اور صرف کچلتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے. اور اس سے بڑھ کر وہ کچھ بھی جو ان کے پاس ایمان کے علاوہ کچھ نہیں تھا, لیکن مسئلہ کیا تھا کہ ان کا ایمان مضبوط تھا. اب اس کا مفہوم دیکھیے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے جس کے سامنے کیسر و کسرا کی طاقتیں جھک گئی, کہ ان کا جذبہ ایمانی اتنا تھا کہ جب انہوں نے بڑھنا شروع کیا تو بڑھتے گئے اور بڑھتے ہی گئے. اور پھر انہوں نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے سامنے کون ہے. ان کا جو موٹو تھا, ان کا جو آپ کہہ رہے مقصد تھا, وہ صرف اور صرف کیا تھا کہ ہم نے دین اسلام کو فتح دینی ہے. کہ کیسر و کسرا جیسی جو عظیم طاقتیں تھیں وہ بھی ان کے راستے میں ان کے رکاوٹ نہیں بن سکی. انہوں نے اس کو بھی کچل ڈالا, تباہ کر دیا اور آگے بڑھتے گئے. اب آپ دیکھیں مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو کس نے, وہ کیا تھا, زور حیدر, فقر بوزر, صدق سلیمانی. کہ وہ کیا تھا, وہ یہی مسلمان تھے, وہ یہی قوم تھی, وہ یہی سب کچھ تھا, لیکن ان کے پاس ایمان تھا. وہ لوگ توکل کرتے تھے, سوچ بچار کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں, لیکن اب ہم لوگ کیا ہیں, ہم تو جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں. ہم نے تو ہلنا بھی نہیں ہے, ٹس سے مس بھی نہیں ہونا. لیکن اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں تو لوگ اپنے لیے خود کام کرتے تھے, سوچتے تھے, بڑھتے تھے آگے, اپنے مذہب کو آگے بڑھانا چاہتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, اور تبلیغ کے گھر سے بڑے دور دور دراز کا سفر کر جاتے تھے. لیکن ہم لوگ جو ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ زوال سے زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ سارے سرمایہ, سارے احساس سے سب سے جو کامیاب اور ترقی یافتہ قوم تھی وہ مسلمان ہی تھے. لیکن اب آج کا مسلمان اور ماضی کا مسلمان دونوں میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. آج کا مسلمان بس نام کا مسلمان ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے, میرے دین کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے, یا میرے دین کے کیا احکامات ہیں, کیونکہ اس نے وہ سب کچھ بھول گیا ہے, وہ تمام کے تمام قوانین. اسی لیے اس کا کیا نتیجہ نکلا, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ زوال پذیر ہے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. کہ جب مسلمان میدان جنگ میں آتے تھے, جب مسلمان اپنے لڑنے کے لیے آتے تھے, تو بے شک وہ کم کیوں نہ ہوتے تھے, فتح انہی کی ہوتی تھی, اور انہیں اللہ کی طرف سے ہی فتح جو ہے وہ نصیب ہوتی تھی. تو پھر ان کے سامنے بے شک کیسر و کسرا آ جائیں, بے شک تاج سرے دارا ایران کا بادشاہ تھا, افغان کا بادشاہ تھا, یونان کا بادشاہ تھا, کوئی بھی تھا, انہوں نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا. انہوں نے ہمیشہ اپنے دین کو سب سے اہم رکھا ہے, دین کا رتبہ بلند رکھا ہے. اب اس کا تیسرا شعر دیکھیے, تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری. تمدن کہتے ہیں رہنے سہنے کے طریقے, آفری کہتے ہیں بنانے والا, خلا کے آئین کہتے ہیں قانون, جہاں داری حکمرانی. وہ صحرائے عرب
یعنی شتربانوں کا گہوارہ. شتربانو اونٹ چرانے والے، گہوارہ مسکن، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ. اب اس کا سب سے پہلے آپ مفہوم دیکھیں گے کہ عرب کے لوگ اونٹوں کے درمیان غیر مہذب زندگی گزارے تھے اور پھر ایک زمانے نے ان سے تہذیب سیکھی. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یاد ماضی اور عمل کا فقدان ہم اس میں دیکھیں گے، تو یاد ماضی کی بات کی جا رہی ہے کہ اسلام سے پہلے کیا تھا. اسلام سے پہلے لوگوں کو شعور نہیں تھا. وہ اونٹوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے اور انہیں نہ کھانے کا ڈھنگ تھا، نہ پینے کا، نہ بات کرنے کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، کچھ بھی نہیں تھا. تو دین اسلام نے کیا کیا، لوگوں کو آ کر شعور سکھایا، انہیں وہ باتیں بتائیں جنہیں وہ نہیں جانتے تھے، اور انہیں وہ تمام جو اخلاقیات، تہذیب، یہ سب کی سب چیزیں سکھائیں. وہ جو اونٹوں میں رہنے والے تھے پھر وہ اتنے تہذیب یافتہ ہوئے، اس قدر ترقیوں کی منزلیں انہوں نے طے کی کہ پھر پوری کی پوری دنیا نے ان سے تہذیب سیکھی. آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جو مقام اور مرتبہ لوگوں کو دیا ہے وہ آج سے پہلے نہیں تھا. اب یہ لوگ پہلے کیا تھا کہ اگر اونٹوں میں رہتے تھے تو یہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے تھے، ایک دوسرے کی جان لے لیتے تھے، مار کٹائی، گالم گلوچ، یہ سب چیزیں عام تھی. لیکن دین اسلام نے آ کر کیا کیا، ان لوگوں کو تہذیب سکھائی، انہیں وہ باتیں بتائیں جنہیں وہ نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ لوگ جو تھے تہذیب یافتہ ہو گئے، مہذب زندگی گزارنا انہوں نے شروع کر دی. اور پھر انہوں نے اس قدر مہذب زندگی گزاری، ان کی تہذیب کے چرچے اس قدر ہوئے کہ لوگوں نے، دور دراز کے لوگوں نے پھر ان سے نصیحتیں سیکھی. وہ جی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. کہ اگر اب کی بات کی جائے تو اب مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا، اب صرف اور صرف یہ راگ کا ڈھیر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وہ جو عشق تھا اپنے دین سے، وہ جو محبت تھی اپنے مذہب سے، وہ سب کی سب ماند پڑ چکی ہے. اب وہ کچھ بھی نہیں رہا ہے، تو اب یہ وہ پہلے والا مسلمان بھی نہیں رہا ہے، یہ بھی اب صرف اور صرف راگ کا ڈھیر ہی نظر آتا ہے. اچھا جی، غرض میں کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاندار و جہاں باؤ جہاں آرا. کہ وہ جو صحرا نشیں تھے، وہ جو صحرا میں رہنے والے تھے، اب وہ لوگ نہیں رہے ہیں، اور اب ان لوگوں جیسے مسلمان بھی نہیں رہے ہیں. وہ لوگ تھے جو اپنے دین کی، جب انہیں دین بتایا گیا، سکھایا گیا، تو وہ اپنے دین کی شان بان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. لیکن یہ سب انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ دین اسلام سے سیکھا تھا. اور آج کا مسلمان کیوں پیچھے رہ گیا؟ آج کا مسلمان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ اس کے پاس اب شعور کی کمی ہو گئی ہے. اب وہ اپنے مذہب سے اس طرح سے، اس کا عشق، اس کی محبت، اس کی لگن، اس کا وہ جذبہ ماند پڑ گیا ہے، اور اسی جذبے کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے.